اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی لاہور سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ آپ ہمارے پروگرام پہلے بھی دیکھتے رہیں۔ ہمارے پروگرام کا مقصد پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے جو آراء مختلف حضرات سے لی جا سکتی ہیں اور ان کو آگے ان لوگوں تک پہنچانا مقصد ہے کہ جو ملک کی بہتری کے لیے ان آراء سے اگر مستفید ہونا چاہیں تو۔ آج کے ہمارے معزز مہمانان گرامی میں جناب طاہر محمود بٹ صاحب، یہ اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان رہے ہیں اور پاکستان کے آڈیٹر جنرل آفس میں بھی رہے، اب موجودہ ایڈوکیٹ ہیں، پریکٹسنگ لائن ہیں۔ جناب کاشف انور صاحب کا تعلق جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ہے اور یہ پریزیڈنٹ ہے فرینڈز آف اکنامک اینڈ بزنس ریفارمز، یہ رجسٹرڈ کمپنی ہے۔ یہ پہلے لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے معزز مہمان جناب ذوالفقار خان صاحب، یہ ٹیکس بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، آل پاکستان ٹیکس بار کے بھی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور موجودہ ٹیکس فورم کے بھی پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور ہمارے اس پروگرام میں بھی اور دیگر پروگرام میں بھی آپ ان کو ٹی وی میں پہلے بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں پروگرام کا آغاز جناب طاہر محمود بٹ صاحب سے کرتا ہوں۔ بٹ صاحب، پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے اپنے 2 سال مکمل کر لیے ہیں۔ ان کا ایجنڈا یقیناً کچھ حالات کی وجہ سے اور کچھ نئی گورنمنٹ آنے کی وجہ سے، نئے لوگ آنے کی وجہ سے غالباً ایک شکایت ہمیں ہے سب لوگوں کو، کچھ لوگوں کو، زیادہ لوگوں کو، کہ وہ اپنے اس ایجنڈے پہ نہ تو کام شروع کر سکے اور نہ آگے بڑھ سکے۔ تو ہمیں اس طرف دیکھنے کی کہ ان کو کیا کامیابیاں ہوئیں، ناکامیاں ہوئیں، کیونکہ اس کی جو صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کچھ کرونا پچھلے 5-6 مہینے اس کی وجہ سے، اور اس سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پارلیمنٹ میں اکثریت اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی قانون سازی اس لیول پہ کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے تھے، تو اس کو ہم کرتے آج موجودہ جو ہمارے مسائل ہیں اور عالمی جو پریشر ہیں مختلف قسم کے، ان کو دیکھتے ہوئے کچھ ایشوز پہ جو ہم آراء لینا چاہیں گے مختلف حضرات کی، اور آپ اس میں بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کل کا جو ایشو ہے جو ہماری پارلیمنٹ میں بھی اس وقت چل رہا ہے، وہ FATF کا پرابلم جو ہے۔ ایک تو یہ بتائیں کہ جنرل پبلک کو تو یہ سمجھانا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ایک تو یہ بتائیں گے یہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں، لیجسلیشن کے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے کیا وہ پبلک کے انٹرسٹ میں ہے، اور اس سے دنیا کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اور جو ان کے مقاصد کیا ہے اس کے، اور اس کو ذرا FATF کے حوالے سے اگر آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے یہ ایکچولی G7 جو کنٹریز ہیں ان کے تحت یہ مارز وجود میں آئی 1989 میں۔ اچھا، اس کے 2 بیسک اس کے پرپسز تھے۔ پہلا تو مقصد اس کا یہ تھا کہ جتنی اینٹی منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اور ٹیرر فائنانسنگ ہے اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ گلوبلی بھی اور کسی بھی کنٹری کے حوالے سے بھی، اس کی معیشت کے حوالے سے بھی، جس طرح کہ آپ کا اسپیشل فوکس ہے کہ معیشت اس کی اکانومی کو دیکھا جائے، تو یہ دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا امپیکٹ ہے اس میں۔ جہاں تک 2 سال کی کارکردگی کا تعلق رہا اس میں تو بعد میں آئیں گے، پہلے FATF کی بات کر لیں۔ FATF کی اس میں ہم پہ الزام یہ تھا کہ ٹیرر فائنانسنگ ہوتی ہے اور منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور اس لیے جو ہمارے پاس کچھ ایسی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں، کوئی ایسی جس کے بارے میں انہوں نے ایک لسٹ دی ہمیں کہ جی آپ اس کو جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن لیں، ان کو بین کریں، نمبر 1، ان کی فنڈنگ ختم کریں، اور جو ان کے خلاف جو ریلیٹڈ کیسز وغیرہ جو ہیں اچھا، فنڈنگ پہلے بھی گورنمنٹ لیول پہ تو نہیں ہو رہی ہے، گورنمنٹ لیول پہ تو نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جو وہ فنڈنگ جس طرح وہ جنریٹ کرتے ہیں ایکچولی وہ اس کو فیسیلیٹیشن تو ہے نا، جب تک آپ روکیں گے نہیں وہ فیسیلیٹیشن ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ اس کو آپ روکیں۔ اب پہلے تو وہ اس کی وجہ سے تھا کہ رشیا کے خلاف جو چلا اور افغانستان کا ایشو تھا، پھر یہ FATF کی وجہ سے ان کو 27 پوائنٹس ایجنڈا ایک ملا، لسٹ ملی کہ یہ ریکوائرڈ ہے، آپ یہ کریں۔ نہیں، وہ صرف پاکستان کے لیے، صرف پاکستان اسپیسیفک ہے، پاکستان نہیں اسپیسیفک، اس میں ایران بھی ہے، اس میں اور 2-4 کنٹریز ہیں جس کے بارے میں وہ ہے کہ جی یہ اس میں جو ہے یہ ٹیرر فائنانسنگ بھی ہے اور اس میں منی لانڈرنگ بھی ہے۔
منی لانڈرنگ کا ایشو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں بہت یہ جو ہے گمنام قسم کے اکاؤنٹس ہیں، کوئی کسی چھابڑی والے کا ہے، کسی کا ہے، کسی کا کچھ ہے، تو اس طرح کے یہ بھی پرابلمز آئے ہیں. اور اس میں جو اسپیشلی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 27 پوائنٹس جو انہوں نے دیے، پاکستان نے بڑا سکسیسفلی 14 پوائنٹس پہ تو اپنی پرفارمنس دے دی. یہ گرے لسٹ سے سلائڈ ڈاؤن کر کے بلیک لسٹ میں جانے کی بجائے یہ یہاں اسٹیٹک ہو گئے. باقی ریمیننگ 13 پوائنٹس پہ انہوں نے، اگر آپ کے نالج میں ہو کہ جو گرے لسٹ میں تھے وہ صرف پاکستان تھا یا اور ممالک بھی ہیں؟ اور بھی ممالک ہیں اس میں، اور ممالک بھی ہیں، اسپیسیفک نہیں ہے، وہ اسپیسیفک نہیں ہے. ہمارا اسپیشلی ایران کو بھی آپ دیکھیں، وہ بھی اس کو اسی زمرے میں اسی بریکٹ میں پابندیاں پابندیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اس کے اوپر. تو ہمارا جو ایشو جو دو چل رہے تھے، اینٹی منی لانڈرنگ لاس اور یہ اسپیشلی ٹیرر فائنانسنگ، اس کو روکنے کے لیے ابھی ہم آپ نے دیکھا ہوگا یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی امینڈمنٹ بل ہے 2020، وہ بھی انہوں نے جو پارلیمنٹ میں ہے. میرا خیال ہے کہ کلیکٹیو وزڈم ہے، لیٹ دی پارلیمنٹ ڈیسائیڈ، انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں گے. دیکھیں وی شوڈ ٹرسٹ دیم. اگر رہ گیا ڈفرینس آف اوپینین رہ گیا، دیکھیں ڈفرینس آف اوپینین ایک بڑا ایک کاز آف کنسرن ہے اپوزیشن کے لیے بھی. وہ یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں اس کو نیب کے پرویو میں نہ دیں. دیکھیں آپ بھی سینئر وکیل ہمارے پاس بیٹھے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ سارا آپ کا ایکسپیرینس اسی فیلڈ میں ہے. اس میں نیب کے قانون میں اور جنرل لاء میں فرق یہ ہے کہ نیب کے تحت آپ کو ثابت کرنی پڑتی ہے اپنی انوسنس. ادھر ادر وے راؤنڈ آ جاتا ہے، جنرل اگر پرنسپلز آف لاء آ جائیں تو اس میں تو جو الزام لگائے گا وہ ثابت کرے گا نا. میرے خیال میں یہاں پہ یہ جو نیب کی طرف سے نا یہ ہے، میرے خیال میں آپس میں بیٹھ کے دے شوڈ جوائن دیئر ہیڈس ٹوگیدر، پٹ دیئر ہینڈس ٹوگیدر. ہمارا تو اب دیکھیں ہم تو مشورہ جو ہے نا، یہ ایک سارٹ آف اے تھنک ٹینک ہے اور بڑا اچھا فورم ہے یہ. اس میں ہم سجیشن دیتے ہیں کہ کس طرح اس کو سارٹ آؤٹ کر کے آپ مڈ وے نکالیں. اگر آپ اس میں سے نہیں نکلتے تو دیکھیں ایک بلیک لسٹ میں چلے جانا وہ ایک بڑا خطرناک ہے، اس پہ کئی سینکشنز لگ جاتی ہیں اور کئی اور چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، گرے لسٹ میں پرسسٹنٹلی اگر ہم اسی میں رہتے ہیں تو دیکھیں تو امپرومنٹ تو نہیں آئے گی نا. پھر رہ گیا باقی یہ موجودہ گورنمنٹ کی، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایکچولی فیٹ ایف کے 13 پوائنٹس ہیں کیا، اس کے لیے لیجسلیشن کس لیول کی چاہیے ہمیں. دیکھیں نا، اگر وہ کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ سے آگے 2 سٹیپ آگے جا کے ہم لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی اس میں سوچ لینا چاہیے اور آپس میں بیٹھ کے یہ ڈسکس کر کے اس کو ایمیکیبلی میرے خیال میں فیٹ ایف کی ایکچوئل ریکوائرمنٹس کے مطابق لیجسلیشن کر لیں. ٹھیک ہے، جو منیمم ان کی ریکوائرمنٹس ہیں کم از کم اس پہ لیجسلیشن کر لیں تاکہ یہ گرے لسٹ میں پرسسٹنٹلی نہ رہیں اور بلیک لسٹ میں جائیں. ہم دوبارہ سر آپ کے پاس آتے ہیں، کاش صاحب کے پاس جاتے ہیں. کاش صاحب آپ کا ایکسپوجر ہے بزنس کا اور ظاہر کہ بزنس سے جو بھی چیزیں ڈیل کرتی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے موجودہ گورنمنٹ نے اپنے پچھلے 2 سال میں جو اقدامات کیے ہیں، کیا وہ اقدامات آپ کافی سمجھتے ہیں یا اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ جو ان کا منشور تھا، جو ان کا پروگرام تھا، اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ اکانومی اور جو بزنس مین ہے وہ تو ریڑھ کی ہڈی ہے، اور نیچرلی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی اکانومی کو چلانا ہے تو ہمیں اپنے کچھ ایسے قوانین کو بہتر کرنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک قوانین بہتر نہیں ہوتے تب تک آپ آگے نہ ان کی اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر سکتے ہیں، نہ امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. اب ہم نے یہ کہا کہ ہم اپنے ڈیفیسٹس کو کم کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے امپورٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے. لیکن اس کا مد مقابل یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے یا آپ نے اپنی لوکل پروڈکشن کو بڑھانا ہے. اگر ہم اپنی امپورٹس کو کم کر دیں گے اور ہم را مٹیریلز پہ ڈیوٹیاں لگا دیں گے تو ہم پروڈکشن کیسے کریں گے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کے اندر اگر لا اینڈ آرڈر کی حالات کو بہتر کرنا ہے تو جب تک نوکریاں نہیں ہوں گی، جب تک روزگار نہیں ہوں گے، تب تک وہ بہتر نہیں ہوگا. اب جب آپ کی انڈسٹری نہیں چلے گی تو الٹیمیٹلی وہ آپ کو پریشانیاں آئیں گی. اب ہم نے ان ایسے بہت سے را مٹیریلز کے اوپر بھی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں جو آپ کے ملک کے اندر بنتے نہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہم ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ پچھلے کئی سالوں سے $24 بلین کے قریب کھڑی ہے، پچھلے سال آپ کی $22 بلین پہ ہو گئی ہے. وہ اب ہمیں یہ کازز بھی دیکھنے ہیں کہ کیوں. ہم صرف اوپر بات کرتے ہیں کہ امپورٹ کم کرنی ہے، ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے، آپ نے ٹیکس بیس بڑھانی ہے، آپ نے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا یہ کیوں نہیں بڑھ رہا. اگر ہم صرف اس کیوں کے جواب کو لے لینا تو شاید ہم بہت بہتر ہو جائیں. اب میں صرف یہ بتاؤں آپ کو کہ ہم بہت خوش ہیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ہم نے کم کر دیا. او بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ آپ نے امپورٹس کو $10 بلین سے کم کیا ہے، 2 بلین سے آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی ہیں. یہ تب بہت اچھا تھا کہ آپ کی ایکسپورٹس 24 سے 34 ہو جاتی.
آپ انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی ہے, لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آپ کے آ نہیں رہے ہیں. اب جب تک ہم اپنے ان تمام سسٹمز کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک ہم روزگار آپ کے, ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ کیسے کریں اس کی پروسیس تو یہ ہے نا, دس از دا پوائنٹ کہ ہم کیسے کریں. آپ کا کوئی شخص ٹیکس نیٹ کے اندر آنا چاہتا ہے, نہیں آنا چاہتا. دس از ناٹ دا ریزن کہ ہم لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے, آپ لوگ ٹیکس لینا نہیں چاہتے. آپ لوگوں نے قوانین ایسے بنا رکھے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر اگر آئیں تو ہم نے صرف اسی کو سکویز کرنا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اصل میں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا تو فیکٹر ہی کہیں نہیں آتا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو کہیں بہت دور آتا ہے. اچھا, آپ تو یہ کہتے ہیں ناؤ یو آر ان دا ٹیکس نیٹ, اب ہم تم کو ایسا سکویز کریں گے, ایسا تم کو ہم ایسا تمہارا جو آ گیا وہ پھنس گیا کہ ہم اگلے والوں کے لیے تم کو نشان عبرت بنا دیں گے کہ تم ٹیکس نیٹ کے اندر آئے کیوں. کیونکہ قانون کی انٹرپریٹیشن وہ ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ کہلوانا چاہتے ہیں, آپ مانتے ہیں. آپ انٹرپریٹیشن وہ کرتے ہیں جو آپ کو پسند ہے, آپ وہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے جو ایک ٹیکس پیئر کے حق میں جاتی ہے, جو جہاں پر مجھے ریلیف ملتا ہے. آپ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی ایک سوال کرتا ہوں جو میں ہر پروگرام میں کرتا ہوں, ایک بینیفٹ بتا دیں, ایک جسٹ ٹیل می اے سنگل بینیفٹ فار اے ٹیکس پیئر. There is no benefit for a taxpayer. اس کے لیے میں خان صاحب کے پاس جاتا ہوں, بڑے ایکسپیرینس ہے. بات ایک کمپلیٹ کر دوں. جی جی. آپ اگر یہاں مجھے یہ کہیں کہ فائلر اور نان فائلر کو ڈسٹنگوش کیا, دس از ناٹ اے بینیفٹ, دس از اے پینلٹی. کہ فائلر کے اوپر پینلٹی کم ہے اور نان فائلر کے اوپر پینلٹی زیادہ ہے. نہیں وہ میں اسی لیے خان صاحب کے پاس جا رہا تھا, ہے نا کہ بینیفٹ کیا ہے. جی خان صاحب, ہے نا لیگل کئی لاز ہیں جس میں جو فائلر ہے, ٹیکس پیئر ہے, اس کو بینیفٹ دیا جاتا ہے. اس کو ڈیفائن تھوڑا سا کر دیں گے اور وضاحت کریں گے. دیکھیں جی, جو جوڈیشل سائٹ پہ آپ کام کرتے رہے. جی میں عرض کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ باتیں میں نے ان کی سنی ہیں, اور بھٹ صاحب کی اور کاشف صاحب کی, بہت اچھی, اور اس پہ کوئی شک نہیں. کوئی باتیں غلط ہوتی نہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کو بنے 74 سال ہو گئے, 74 بالکل 73 سال ہو گئے ہیں, اور یہ 74واں ہمارا ڈے تھا. ٹھیک ہے جی, 73 سال ہو گئے بنے ہوئے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے کہ بچہ میرے پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں کہتا ہوں میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, ماں بھی خوشی کرتی ہے, باپ بھی خوشی کرتے ہیں, بیٹی ہوئی ہے بیٹا, اٹ ٹیکس ٹائم, پھر جا کے بنتا ہے کہ نہیں. بالکل. اور اس کی جو پرورش ہوتی ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے, ماں کی گود سے, اور پھر آہستہ آہستہ کہاں سے وہ سیکھتا ہے ماں کہنا. سر اگر یہ انتظار کرتے رہیں کہ 70 سال کا ہو گیا ہے اور یہ بچہ ہے, ابھی تو بچہ تو نہیں ہے. نہیں, اب تو ایک امپروومنٹ, بچہ تو نہیں ہے, لیکن چیز یہ ہے کہ اب یہ جوان جو ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا نشئی. یہی کہہ رہے ہیں. بات تو یہ ہے, ان کی باتیں جو ہیں کوئی غلط نہیں کہی, وہ ہو گیا نشئی. اب کہتے ہیں جی یہ نشئی ہو گیا. او بھائی کیا کیا ہے, دیکھیں اس کو روکا کیسے جائے, مطلب یہ تو اس میں اگر ہے, ادروائز ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے سب کچھ. صرف ایک ہی طریقہ ہے, ٹیکس کے حوالے سے, اور وہ سب کو پتہ ہے ٹیکس کے حوالے سے, وہ صرف یہی ہے کہ 63 ڈالا گیا, وکیلوں نے ڈالا کانسٹیٹیوشن میں. یہ ہے کیا, یہ تو صرف پارلیمنٹیرین کے لیے, اور نہیں پارلیمنٹیرین کے لیے نہیں ہے, یہ صادق اور امین شو کرتا ہے. کیوں سر؟ جی, صادق امین شو کرتا ہے. اور مجھے یہ بتائیے کہ اللہ پیار کرتا ہے انسان سے, ٹھیک ہے, اللہ صادق ہے, اللہ امین ہے, نبی صادق ہے, امین ہے, قرآن صادق ہے, امین ہے. ہم کہاں پھر رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, وی آر ڈیزگنیٹڈ مسلمس. کانوں میں اذان دی جاتی ہے بس کہ مسلمان ہو گئے. اخلاقی تربیت آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تربیت جو ہے اس کے ذمہ داروں کو جب تک ذمہ داری کے ساتھ, اور وہ نہیں کہیں گے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی, اگر یہ لفظ آپ نہیں کہیں گے, اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کریں گی تو ان کے ہاتھ کاٹ دیجیے. بات یہ ہے کہ ان کے معزز کے ساتھ کتنے لاکھ ہیں یہ بزنس کی, ہمارے ریڑھ کی ہڈی, ٹیکس کتنے لاکھ دیتے ہیں, یہ اخبار میں ہے, مجھے نہیں پتا. جی سر, وہ تو انہوں نے پہلے وضاحت کی کہ اس میں آئے گا کیوں, اس کو بینیفٹ کیا ملے گا. ٹیکس میں دیکھیں جنرل بندہ کیوں آئے گا, وہ تو صرف وہی آئے گا جس نے پراپرٹی خرید دی ہے. یہ کچھ جہاں تک بینیفٹ کیا ہے,
کیا چاہتے ہیں یہ بینیفٹ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جیسے دیتی ہیں. سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جیسے دیتی ہے. کون سی بتائیں تو صحیح کہ یہ ہے. اگر آپ باہر کے ملک کی بات کر رہے ہیں تو وہ پھر وہ کریں, وہ بنیں, وہاں ایٹماسفیئر وہاں لائیں, گورے بن جائیں, کالے بن جائیں, جس ملک کا بھی آپ نام نہیں گئے وہ پورا لے کے آئیں. صرف ایک چیز وہاں سے نہیں لے آئے کہ دیکھیں جی وہ ملک کیسے اچھا. ناٹ ایٹ آل. All things should bring here. Then you will be no more Muslim. You will be the UK. No Pakistan. اگر آپ مسلمان ہیں تو سر یہ جو چیزیں جو فرما رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. بھٹ صاحب نے انہوں نے کہا یہ ضروری ہیں. ہمارے جو اکانومسٹ ہے آج بھی میں نے دیکھا کیا کرتے ہیں یہ مجھے بتائیں. یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اکانومسٹ کون ہوتا ہے؟ پرپوزل دیں اور تھیوری. جی حاضر ہوتے proposal دینا. ہیں, وقفے کا کہا جا رہا ہے, پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو. ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں ویلکم کرتے ہیں. میں جہاں سے پروگرام کا سلسلہ ہمارا ٹوٹا تھا وہاں دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں خان صاحب سے. خان صاحب میں صرف یہ آپ سے چاہ رہا تھا کہ یہ جو آپ اخلاقی تربیت کی بات کریں, اس اخلاقی تربیت کا موڈ کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہم ایک مسلم کنٹری کہتے ہیں اور ہمارا مسلم کنٹری کا ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں ہمارا صرف واحد ملک ہے موجودہ دور کا کہ جو اسلام کی بنیاد پہ ہے. تو اس کو اخلاقی تربیت اسلامی وے سے کس طرح سے کر کے اور ہم اپنی معیشت اور سیاست کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں اس میں جو اس کا یہ جو ہے پہلے اس کو تسلیم کرے کہ ہم ہیں جی ٹھیک ہے مسلم, ڈیزیگنیٹڈ مسلم نہ بنے. جب یہ بن جائیں گے تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ہم, یہ آٹومیٹک فلو ہوتی ہے. یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا اور وہ جو فرما رہے ہیں, جو خصوصاً اپنے کاشف صاحب ڈیمانڈ کر رہے ہیں, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. بینیفٹ فیل کرنا چاہیے, لیکن وہ ان کی اپنے سے فلو کرتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو غلط کہہ رہا ہوں شاید کہ اسلام میں جو بالکل غلط ہے, جو بات کرنے جا رہا ہوں, اسلام میں میرے نزدیک صرف اور صرف آپ کے فرائض ہیں, حق کوئی نہیں ہے. میں اگر اپنے فرائض ادا کر گیا آپ کسی کا حق نہیں رہے گا. اگر آپ پھر کریں گے تو میرا حق نہیں. تمام لوگ میں اپنے اس سب فرائض سے بات کر رہا ہوں. ادروائز اسلام میں جتنے حق دیے کسی نے نہیں دیے, لیکن وہ سب کے فرض ساتھ کیونکہ یہ آٹومیٹک فلو کرتا ہے. وہ جو باہر کی دنیا میں ہے وہ فلو کر رہا ہے, وہ آٹومیٹک اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. یہاں پر ابھی میں نے دیکھا کہ سیکٹری پتہ نہیں تھے وہ باہر آئے, گاڑی ادھر کھڑی تھی ان کی, جی اس لیے کہ اتھارٹی ہے. پولیس والے 100 کھڑے تھے باہر کیونکہ وہ اتھارٹی ہے, جس کو بھی ملنے آئے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ فلو کرتی ہے. یہ جو ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں نا یہ ہمارے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. وہ ایسا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہوگا. جب مدینہ ریاست کی بات کی جاتی ہے تو مدینہ ریاست میں یہ تھا کہ میں اپنی بیٹی کو, اگر فاطمہ نے ایسا کیا, اب مجھے بتائیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہے. لعنت کی ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے, اب یہ ہر ایک اب میں اس پہ کیا میں آپ کو ہر ایک کو پتا, فون آتا ہے, میں اندر بیٹھا ہوں کمرے میں صاحب بن کے, ٹھیک ہے, وہ اونچا کہتا ہے کہ خان صاحب, تو میں آپ سے کہتا ہوں نہیں, وہ سو کہتا نہیں, تو یہ جھوٹ نہیں ہے. تو میں مسلمان, جب یہ فلو ہوگا دوبارہ سر آتے ہیں خان صاحب کے پاس. میں یہ فلو آٹومیٹک یہ جو ہوگا. ایک منٹ سر, میں دوسری طرف کہ جو قومی اثاثے جو ہیں ان کے بڑا نقصان ہمیشہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک گورنمنٹ کو پروجیکٹ سٹارٹ کرتی ہے اور پھر وہ اگلی گورنمنٹ وہ وہیں رک جاتے ہیں اور پھر اس سے سارا جو ڈیمیج ہو جاتا ہے. جیسے ریل کے نظام میں بہت ساری تبدیلیاں لانے کی کوشش کی گئی, اگلی گورنمنٹ ہے اس نے اس کو وہیں روک دیا. کراچی میں سرکولر ٹرین ایک چلا کرتی تھی کس زمانے میں,
وہ سڑکیں بھی ختم ہو گئی، پٹڑی اکھڑ گئی، یہاں کئی ریل کی پٹڑیاں بچھائی گئیں، کئی کالونیز بنائی گئی ہیں روڈیں۔ آپ کا تعلق چونکہ فائنانسز کے ساتھ اور بجٹ کے ساتھ رہا ہے، تو اس کا جو بجٹ ایلوکیشن ہو جاتی ہے ایک بار، تو یہ کہاں جاتا ہے، یہ نقصان کہاں جاتا ہے، اور یہ کیسے، دیکھو نا کسی کو کنٹریکٹ دیا جاتا ہوگا بنانے کے لیے، یہ کیسے ہوتا ہے کہ وہ چیز وہیں جیسے موٹر وے رک گئیں اور پھر ترکی گورنمنٹ کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا پڑا، یا ابھی دیکھ رہے ہیں میٹرو کمپلیٹ نہیں ہو سکی، فیصل آباد میں سٹارٹ ہوئی رک گئی، کئی اور جگہوں پہ بھی، اسلام آباد کا بھی جو میٹرو پروجیکٹ تھا وہ درمیان میں لٹکا ہوا ہے کچھ ایریاز میں۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ یہ بجٹ کے حوالے سے، میں کیونکہ آپ کا بجٹ سے تعلق رہا پروجیکٹ ہے 3 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے، اس پہ آپ نے ایک نہیں تو سالانہ بجٹ اور پھر اس کے بعد آگے اس کے بعد سالانہ بجٹ آ جاتا ہے، تو ہر سال بجٹ میں اس پروجیکٹ کی پروویژن رکھی جاتی ہے اور فنڈز ریلیز ہوتے ہیں۔ اگر فنڈز ایلوکیٹ ہی نہ ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلوکیشن کم ہوئی، جی ٹھیک ہے، اور پورے فنڈز ایلوکیٹ ہی نہیں ہوئے تو اس لیے ریلیز میں بھی پرابلم آئے گا، اتنے ہی ریلیز ہوں گے جتنے آپ نے ایلوکیٹ کیے۔ جیسے نمبر 1 میں تھوڑی سی وہ مجھے کنفیوژن جو ہے یہ کہ جیسے اسلام آباد پنڈی میں جو میٹرو بنی وہ درمیان میں رک گئی کہیں، اچھا وہ بنی ہوئی ہیں لیکن وہ وہیں کی وہیں رک گئی ہیں، اس کو آپریٹ نہیں کیا گیا، فنکشنل نہیں کیا گیا، اس کے اوپر فنڈز کا پرابلم ہوگا یا پولیٹیکل ول کا پرابلم ہے یا اکنامک کیا پرابلم ہوگا، رک کیوں گیا؟ اونرشپ کا مسئلہ ہے۔ اگر دیکھیں ایک گورنمنٹ نے شروع کیا، آنے والی گورنمنٹ اس کو اون کر لے، اس کی نہ بھی کرے، نیشنل ایسٹ ہے نا، اس کو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ فنڈز ایلوکیٹ کرے گی نا، اگر فنڈز فنڈز تو پہلے ہی ہو گئے ہوں گے، وہ رک جائے گا۔ نہیں فنڈز جب شروع ہوا ہوگا تو فنڈ تو ایلوکیٹ ہو چکے نا۔ نہیں سارے نہیں ایلوکیٹ ہوئے نا، ہر سال اس کا ایک چنک ایلوکیٹ ہوتا ہے۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، مثال کے طور پہ جس طرح HEC اور بھاشا ڈیم 2013 میں یہ ایلوکیشن ہوئی تھی اور سٹارٹ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی، اس میں پھر راجہ پرویز اشرف صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے پھر یہ فنڈز، آپ کو پتہ بڑا مشہور کیس ہے یہ جو سپریم کورٹ نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا تھا، اور یہ فنڈز ڈائیورٹ کر دیے انہوں نے، دیکھیں اچھا یہ ڈائیورشن، فنڈز ڈائیورشن ہو گئی۔ آپ دیکھیں اچھا وہ جو ڈائیورٹ کیے وہ اس لیے کر لیے ڈائیورٹ کہ بھاشا ڈیم کے فنڈز ڈائیورٹ کر دیے، HEC کو جو فنڈز دیے تھے وہ بھی ڈائیورٹ کر دیے، کیونکہ آگے الیکشن آ رہا تھا، انہوں نے اپنے گوجر خان اپنا جو حلقہ تھا اس میں نالیاں شالیاں اس پہ وہ سارے فنڈز ادھر لگا دیے، یعنی کہ یہ 22 بلین اس کے لیے اس حلقے لیے انہوں نے ڈائیورٹ کر دی۔ ویدر ایک پرائم منسٹر کے لیے پاسبل ہے وہ فنڈ اٹھا کے کر دیں، اس کے لیے آڈٹ ڈپارٹمنٹ اور آپ کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ یہ کہاں گیا؟ اس میں عرض کرتا ہوں آڈٹ میں تو بعد میں آتا ہے نا، آڈٹ جب آپ فنڈز اسپینڈ کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ آتا ہے آڈٹ کرنے کے لیے۔ پہلے بھی ہوتا ہے نا آڈٹ کا سلسلہ نہیں ہوتا، وہ پری آڈٹ یہ ہے کہ جب آپ ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں کام، ٹھیک ہے نا جی، آپ کا بل آتا ہے اس کا پری آڈٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد اچھا وہ بھی ایٹ دی ٹائم آف پیمنٹ، وہ ایٹ دی ٹائم آف پیمنٹ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایلوکیشن آف فنڈس، دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ ڈائیورشن آف فنڈس، آپ ڈائیورٹ ہی کر جاتے ہیں، کسی اور پروجیکٹ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ کھڑے کا کھڑا اسی طرح ادھورا کھڑا رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تیسری بات ہے اس کی اونرشپ، اگر آپ اس کی اونرشپ لے لیں ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ کس گورنمنٹ نے اس کو شروع کیا ہے، آپ اس کو کمپلیٹ کریں، کیونکہ نیشنل انٹرسٹ میں جاتا ہے نا یہ، آپ اس کو ابینڈن کر دیں گے یا لیٹ کر دیں گے، ایک تو اس کی کاسٹ بڑھے گی، کہاں ہے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کمزوری کہاں ہے؟ یہ کمزوری پولیٹیشینز میں ہے، بیوروکریٹک اس میں ہے یا لا میں ہے؟ یہ کیسے کر لیتے ہیں کہ ایک چیز ایک بن رہی ہے، وہ نیشنل ایسٹ بن رہا ہے، آپ اس نیشنل ایسٹ کو کمپلیٹ نہیں ہونے دیتے، وہاں رک گیا، یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ فالٹ کہاں ہے؟ یہ فالٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوروکریسی جو ہے پالیسی میکنگ میں آپ کو اسسٹ کرتی ہے، پالیسی میکرز نہیں ہے۔ سر جی پالیسی تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک چیز پالیسی بن گئی، جیسے ایئرپورٹ بننی ہے، اب ملتان ایئرپورٹ بن رہی ہے، وہ رکی رہی، اس نے کمپلیٹ ہونا تھا 2 سال میں، گورنمنٹ چینج ہو گئی، وہ وہیں رک گئی۔ تو یہ پولیٹیکل لیول پہ ڈیسیژن ہے نا، بیوروکریٹک لیول پہ ڈیسیژن نہیں ہے، بیوروکریٹک لیول پہ ایگزیکیوشن ہے، پالیسی ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے، پولیٹیشینز نے کرنا ہے، بیوروکریسی اسسٹ ضرور کرے گی پالیسی میکنگ میں، لیکن پالیسی ساز نہیں ہے وہ۔ سر یہ پالیسی میٹر تو نہیں ہے نا، یہ تو ایگزیکیوشن میٹر ہے، اس کو فنکشن کرنا، آگے چلانا ہے اس کو، کیوں رکا؟ سر ایگزیکیوشن اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، دو چیزیں نا ایگزیکیوشن میں، گورنمنٹ اگر بجٹ ہی پاس نہیں ہوتا اتنے فنڈز آتے ہی نہیں ہیں، یا پولیٹیکل لیول پہ جس طرح میں نے آپ کو پرائم منسٹر صاحب کی مثال دی، ڈائیورٹ کر دی انہوں نے، ہاں جی، پروجیکٹ آف نیشنل امپورٹنس سے فنڈز نکال کے پروجیکٹس آف لوکل امپورٹنس پہ آپ نے دے دیے، وہ تو پالیسی آپ کی ہے، بیوروکریٹ کی تو پالیسی نہیں ہے، انہوں نے تو ایگزیکیوٹ کرنا، آپ نے پالیسی ایک فریم کر لی، بنا لی، انہوں نے آ کے ایگزیکیوٹ کر لینا ہے، آڈٹ تو بعد میں کانسٹیٹیوشنل یہ تو صرف ہے ہی ایگزیکیوشن کا پرابلم نا۔ ہاں جی، جہاں ایک چیز بن رہی تھی اور وہ چلی نہیں،
دیکھو نا مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں جب اسلام آباد سے نکلتا ہوں تو وہاں اسلام آباد میں ایک خاص جگہ پہ آگے وہاں رک گیا. اچھا آگے بنی ہوئی ہے وہ ساری روڈ بھی بنی ہے, بسوں کی اتنا خرچہ ہوا ہے 2-3 سال سے, اور وہ آگے اس کو فنکشنل نہیں ہو رہا, صرف فنکشنل کرنا ہے اس کو. اس کی معذرت کے ساتھ اس کی ایک خاص وجوہات ہے کہ بھئی جیسے انہوں نے فرمایا کہ جی وہ ڈائیورٹ ہو گئے, اب نہ اللہ ہے نہ میں ہوں, میں اس پہ آؤں گا تو آپ کہیں گے یہ کیا مار رہا ہے بھائی. نہیں یہاں تو سامنے حسن حل دینا ہے اس کا. نہیں یہ اورنج ٹرین ہے, اورنج ٹرین پھنس گئی, کیوں پھنسی ہوئی ہے؟ دیکھیں درمیان میں لٹکا کیوں دیا؟ اتنا پیسہ گورنمنٹ کا لگا ہوا ہے, اس کا بینیفٹ نہیں اپنے لینا. آپ کو پہچاننا حل نہیں ہے, اپنی ذات کو تو پہچانے کہ ہم کون ہیں, کہاں جانا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پہچان کرانی ہے کسی کو. یہی حل یہی ہے سر. آپ اب 73 سال ہو گئے ہیں, جو مرضی کر لیں کچھ نہیں ہوگا, صرف یہی حل ہے. اپنے آپ کو پہچانے, جیسے انہوں نے فرمایا کہ بھائی نہیں یہ وہاں نہیں جائیں گے, میرے بندے بھوکے مر جائے لیکن وہ دوسرے کا نہ مرے, وہ یہی کہ یہ حل ہی یہی ہے. اور جو مرضی کر کاشف صاحب آپ اس پہ کیا کہتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ پہلے ہمیں تقسیم کیا گیا صوبوں میں, پھر ہمیں تقسیم کیا گیا پارٹیوں میں, اب ہمیں تقسیم کیا گیا شہروں میں. پہلے تو ہوتا تھا جی کہ آپ پنجابی ہیں, بلوچی ہیں, سندھی ہیں, پھر آیا جناب اب آپ پی ٹی آئی کے ہیں. آپ نہیں سر 73 سال پہلے تو ہم نے کہا تھا صرف مسلمان ہیں, ملکی اسی لیے بنا رہے ہم تھے. کرنٹ بات کریں نا, میں نے 73 سال پہلے تو نہیں دیکھا تھا نا, نہیں دیکھا نہیں, پتہ تو ہے نا ہمارے سامنے یہ چیز فیکٹ اب ہے. آپ کو شہروں میں تقسیم کریے کہ لاہور بہت آگے چلا گیا, ملتان بہت آگے چلا گیا, کراچی بہت پیچھے رہ گیا. سر بات یہ کہ نہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہے یہاں پر. جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے نا تو آپ کیا, ہم نے پچھلی گورنمنٹ سے پوچھا کہ آپ نے پیسہ کہاں لگایا اور کیوں لگایا, کیوں آپ نے ڈیمز نہیں بنائے, کیوں آپ نے کول کے پروجیکٹس لگائے جب ساری دنیا میں کول ختم ہو رہا تھا, کیوں فیول آیا جب فیول سے سب کنورٹ کر رہے ہیں تو کیوں آپ نے اپنی ٹرانسمیشن لائنز کو آپ نے امپروو نہیں کیا, کیوں آپ ایسے, اگر آپ نے بجلی بنا بھی دیا, اگر آپ کے پاس سرپلس بجلی یہاں بھی گئی ہے اور اٹامک کر دیتے, اس پہ کر دیتے, سولر کر دیتے, ٹرانسمیشن کیسے کریں گے, آپ اس کی چوری کیسے روکیں گے. دیکھیں یہ سوال بہت ضروری ہے. آپ کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, آپ واٹر سکیئرس ہونے کے لیے جا رہے. کیا پچھلے کسی حکومت سے یہ پوچھا گیا یا اس حکومت سے بھی پوچھا گیا کہ یار ہم 7 سال کے بعد واٹر سکیئرس کنٹری ہونے کے لیے جا رہے ہیں, آپ نے کیا واٹر ریزروائرز کے پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں, آپ نے میٹرو سٹارٹ کیا, آپ نے جناب انڈر پاس, ویری گڈ, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, انڈر پاسز, موٹر ویز, میٹروز, ضرورت ہے, کوئی شک نہیں. آپ کے پاس صحت ہے, اگر آپ کے پاس تعلیم ہے, اگر آپ کے پاس سیکیورٹی ہے, اگر آپ کے پاس کلین ڈرنکنگ واٹر ہے, چیزیں کہہ رہے ہیں, بالکل آپ کے پاس ہے نہیں, لون آپ لیے جاتے ہیں. پھر دوسرا, آپ موٹر ویز کیوں بناتے ہیں, آپ کیوں یہ کرتے ہیں سارے, آپ نے 2 شہروں کو ملانا ہوتا ہے, کمیونیکیشن, آپ نے منڈیوں کے ساتھ اپنے ملانا ہوتا ہے, ان تمام جہاں پر آپ کے فصلیں پیدا ہوتی ہیں, آپ نے گیپس کو کم کرنا ہوتا ہے, آپ نے لاہور سے اپنے باہر نکالنی ہے وہ تمام نیچرلی بزنس ہر طرح سے ہماری کمیونیکیشن. کیا ہم نے نئے انڈسٹریل زونز بنانے ہوتے ہیں, آپ نے بنائے, آپ نے کون سا انڈسٹریل زون بنایا ہے, آپ نے تو دیکھیں دس از ناٹ بیکاز آف دس گورنمنٹ, حالات ایسے ہو گئے, آپ کی انڈسٹری تو بند ہو گئی. جو بند, آپ گورنمنٹ ٹرائیڈ دیئر لیول بیسٹ کہ جناب ان کو سہولیات دی جائیں, یس وی پریز کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان played a very good role, government of Pakistan played a very good role, but only for those who are in the tax net, again who are registered. جو رجسٹرڈ نہیں ہے, یہ ایک بینیفٹ شاید ہو سکتا ہے آج ہم کہیں کہ اس کو فائدہ ملا ہے جس نے اپنے آپ کو ٹیکس میں رجسٹر کرا رکھا تھا, اس کو لون ملا ہے جس نے رجسٹر کرا رکھا. چلیے کہیں آپ نے مان لیا یہ بینیفٹ ہے ٹیکس دینے کا, ہونا بھی چاہیے, بالکل پازیٹیو. وہ لوگ جو اپنا آپ جنہوں نے اسی کو بڑھایا جائے, پازیٹیو ملازمین تھے, ہم ان کو نہیں لے آف کریں گے, آپ ہمیں ان کی 6 مہینے کی سیلری دیں, یس, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فائدہ کم ہے, نقصان زیادہ ہے. پھر وہی بات کروں گا کہ آپ کے قوانین ایسے ہیں کہ آپ کسی کو آنے نہیں دیتے, آپ وہ حال کرتے ہیں برا کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گے تو ہم آپ بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ٹیکس ریٹرن وہی دیر فائل کرے گا یا وہی نہیں کرے گا جو فائل کرتا ہوگا. اب جو لیٹ فائل کرے گا اس کا 20,000 روپیہ کمپنی کا جرمانہ ہے, جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ نہیں ڈالے گا اس کا 1 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے, وہی اسی کا آڈٹ ہوگا جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہے, آپ اسی کا بینک اٹیچ کریں گے, اسی پہ ایڈیشنل ٹیکس لگے گا, پینلٹی لگے گی اسی پہ. اگر آپ نے آج میرے خلاف اسیسمنٹ کر دی ہے, بھائی میں اپیل میں جا رہا ہوں, آپ خدا رہا تب تک ہاتھ تو ہلکا رکھیں,
آپ میرے بینک تو اٹیچ نہ کریں. یہ صحیح کہہ اب میں اپیل آتے میں ہیں جا سر. رہا ہم ہوں, میرا بینک ایک اٹیچ بار کر پھر رہے ہیں. وقفہ کر رہے ہیں جی, وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک بار پھر وقفہ لیتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک بار پھر حاضر ہوتے ہیں. میں خان صاحب سے, خان صاحب یہ جو ٹیکس کی بات قاضی صاحب نے کی, اور یہ جو ٹیکس ریٹرن کے حوالے سے, اب کیونکہ آگے ریٹرن بھی آج کل سٹارٹ ہو گیا ٹائم, سپٹمبر میں ریٹرن فائل. اب اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے, اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمیشہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ٹائملی وہ ریٹرن سر ایک بات تو پرفارما ہی نہیں میں آ یہ سکتا. کر دوں کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس میں 100% نہیں, کروڑ فیصد کریکٹ اور صحیح ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اب ان کو ایک ٹھیک فیصد یہ کرنا ہے, خالی ٹھیک کرنے کے لیے کیا پرپوز کریں؟ لیکن اب مجھے بتائیں کہ ریٹرن یہ نشیوں کو دی گئی تھی, سال ہو گیا بھائی, اس میں کیا چینج کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کون بیٹھے ہیں, ان کو دے دیں, اگلے سال کی آج ہی دے دیں, ہوتی رہے, بات ختم. روٹین اس کے میٹر ہے. بعد ویسے 30 تو روٹین ستمبر کے میٹر ہے. بعد کیوں وجہ کیا ہے 30 کہ اس کا ستمبر آپ کے نہیں بعد دے رہے؟ کوئی ڈیٹ نہیں ہوگی. اب لوگ فون کرتے ہیں ڈیٹ بڑھے گی, جی بڑھے گی. ابھی تک ریٹرن فارم ہی نہیں دے رہے آپ تو. سر بڑھے بات گی یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو ہے نا, کوئی بھی ہو, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ گورنمنٹ, نہیں, یہ تو ہمارا گورنمنٹ مقصد ہی نہیں ہے. ہمارا مقصد تو نیشنل عوام انٹرسٹ. کے پاس اب ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے. وہ شام کو جب لینے جاتا ہے نا انڈے, تو اس کے 20 روپے بڑے ہوتے ہیں. وہ بیچارہ کیا کرے؟ وہ کہتا ہے حکومت آتی ہے جی میں عمران ہوں, بہت سچا ہوں, اور اطمینان کرے. کیا کرے بیچارہ؟ اچھا جی ٹھیک ہے سچے, لیکن میں شام کو یہ آپ کی بات سن کے پرائم منسٹر صاحب, جب میں انڈے لینے جاتا ہوں, ڈبل روٹی لینے جاتا ہوں, تو پیسے میں جب وہ ختم ہوئے ہوتے ہیں, وہ کیا بیچارہ کرے؟ وہ کیا کرے؟ آپ کو دعائیں دے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ ایک کنٹینیوٹی ہونی چاہیے تھی, اور ہوتی ہے. ایک گورنمنٹ دیکھیں, میں ہارا, میں اب ہوں پرائم منسٹر, آپ آ گئے, سو وٹ, آپ ہندو ہیں, آپ کون ہیں, مسلمان ہیں, پاکستانی ہیں, یہ ہمیں یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ میرا بچہ بھی پیدا ہونا ہے اور اس کا الحمدللہ, اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے جی الحمدللہ اللہ کر کے اللہ واللہ کہ جی وہ بنے گا. یہ چیزیں جب ختم نہیں ہوں گی تو پھر کام بنے. طاہر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. یہ اب ہمارا کنکلوڈنگ بات ہے کہ ہم کس طرح سے ان موجودہ حالات میں مختصر ذرا اپنی رائے دیں. اچھا پوائنٹ دیا, اور یہ اتنا کروشل ہے, ٹھیک ہے, جو مورالٹی کے حوالے سے. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف آرگنائزیشن انٹرنل آڈٹ بھی کرتی ہیں. بلین ڈالرز کی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ اپنا انٹرنل آڈٹ کرواتی ہیں. اور اس کے باوجود انٹرنل آڈٹ اتنا افیکٹو ہونے کے باوجود آپ دیکھیں آرگنائزیشن میں فراڈ بھی ہوتا ہے, مس یوز آف فنڈز بھی ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں یہ سارے کے سارے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں جس کے تحت آپ انٹرنل آڈٹ آرگنائزیشنز کا کرتے ہیں. بزنس کمیونٹی والے لوگ بیٹھے ہیں, اس سارے چیک اینڈ بیلنس کے باوجود آپ دیکھیں فراڈ بھی ہو جاتا ہے, پلفریج بھی ہو جاتی ہے. تو فالٹ کہاں رہ گیا؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں نا بات یہ کہ نہیں, وہ بات یہ آتی ہے کہ دیکھیں نا کنٹرول کیسے کرنا آپ نے. وہ انٹرنل کنٹرول اپنی جگہ پہ رہے, ٹھیک ہے. اصل میں جس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ ہے انر کنٹرولز, کہ آپ نے, ٹھیک ہے, اپنے ذاتی انر کنٹرول جب تک آپ اس پہ اپلائی نہیں کریں گے, اس سطح پہ اپنی ینگ جنریشن کو تیار نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہ پلفریج, فراڈ, یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے کیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے, ٹھیک ہے, بڑا پریگمیٹک ہونا چاہیے, ریشنل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو 5-6 ادارے اس کا اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے ہیں, کہ پہلے تو پارلیمنٹ میں کمیٹی ہے, اس کے بعد FIA ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, یہ بڑے بڑے ادارے ہیں. ان میں آپ کیا سمجھتے ہیں, یا تو ان کو اکٹھا کر کے کوئی ایک ادارہ بنایا جائے, کیا ان کی جوریسڈکشن کا پرابلم آتا ہوگا؟ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں, یہ جتنے بھی ادارے ہیں, دیکھیں ایک لا ہے, دیکھیں وکیل ہم بیٹھے ہوئے ہیں, لا ہے, لا کے تحت اس کے تحت یہ کام کرتے ہیں. تو جو لیجسلیشن ہے اگر وہی فالٹی ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن پراپر نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب وہ ادارے تو اس لا کے تحت ہی کام کر رہے ہیں نا. آپ اپنا لا امینڈ کر دیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لا یا اس میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, یا اس کو فائن ٹیون کر لیں,
یا اس کو آپ سمجھتے ہیں یہ نرمی ہے اس میں پکڑے نہیں جا رہے لوگ، اس کو پھر اس کے مطابق ٹیلر کر لیں آپ اپنے آپ کو لا کو. دیکھیں اس میں امپلیمنٹیشن کا پرابلم بھی ہے، لیجسلیشن کا، لا میکنگ کا بھی پرابلم ہے کہ ریلیونٹ لا اور جو ادارہ ہے اوور لیپنگ آپ کی. میں جو اس طرف آنے لگا ہوں، جس طرح دیکھیں نا ہر پروونشل گورنمنٹ میں ایک اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی بھی ہے، ٹھیک ہے، ابھی اب ایس ای سی پی بھی ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ادارہ بھی ہے، پیپرا کا بھی ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے. وہ تو خیر اوور سائٹ کرتی ہے نا، لیجسلیٹر اوور سائٹ کرتی ہے. پیرالل پھر نیب بھی ہے. نیب آپ نے اس لیے بنایا تھا کہ میگا کرپشن کے آپ کے کیسز جو ہیں اس میں کچھ انہوں نے ریکوریز شو کر دیں، باقی وہ کہہ رہے ہیں وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب دیکھیں اس میں جو اوور لیپنگ تو ہے، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کئی ایسی چیزیں ہیں جس طرح ابھی ہم نے فیٹف کا ذکر کیا ہے کہ اس میں دیکھیں نا لیجسلیشن ہونے لگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس لا کو اگر نیب کے انڈر کر دیا تو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا وی آر انوسنٹ. اگر دوسری طرف جنرل پرنسپلز آف لا اپلائی کرتے ہیں، آپ جنرل لا کے تحت لے جاتے ہیں تو آپ ثابت کریں گے کہ بھی کسی نے غلطی کی ہے یا نہیں کی. اب دیکھیں یہ ایک بہت بڑا گیپ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے نیشنل لیول پہ، لیجسلیشن لیول. سر دیکھیں سب سے پہلی بات تو کیا فائنل پروپوزل جو دیتے نیشنل انٹرسٹ ہے، کیا عوام کو پتہ ہے کہ اس کے کیا مغرقات ہیں، کہ فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا. جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے، کیا انہوں نے کسی نے بھی آ کر بتایا ہے کہ اب پاکستان اگلے آئندہ سالوں میں کن مشکلات میں یا کن سہولیات میں آئے گا؟ اس وجہ سے کس وجہ سے؟ دیکھیں جتنے بھی وہاں پر قوانین بنتے ہیں عوام کو تو نہیں پتہ چلتا. 22 کروڑ عوام کچھ 700-800 اپنے نمائندے دے دیتی ہے اسمبلیز میں، ان کو تو واپس آ کے 5 سال میں کبھی اپنے حلقے میں بھی واپس نہیں آتے. تو وہ عوام کو یہ کیا بتائیں گے کہ ہم جو قانون بنا رہے ہیں، روز کوئی نہ کوئی قانون بن رہا ہوتا ہے، کیا عوام کو پتہ ہے کہ وہ قانون کیا بنا رہے ہیں اور کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا؟ اور یہ دیکھیں اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کس طرح کیا موڈ ہوگی جا کے بتائیں، بتاتے رہتے ہوں گے وہ اپنے حلقے میں، وہ تو دعویٰ کرتے ہیں بتاتے ہیں. آپ کے تو روز ایس آر او کے ٹیکس کے ایس آر اوز آتے ہیں، آپ کو تو وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سا ایس آر او ہے اور کون سا ایس وہ آر او. تو جس کو ضرورت ہے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے نا، وہ تلکل ہو. نو سر، جتنے آپ کے پاس چیمبر کے پاس ہے، چیمبر کے پاس جاتے ہیں. جتنے آپ کے کاروباری حضرات ہیں ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کون سا ایس آر او آیا ہے. اس کے لیے آپ کا چیمبر ہے نا، وہ چیمبر والے آگے کریں، چیمبر کریں، بزنس ایسوسی ایشنز ہیں، پہنچ گئی، ٹریڈ یونینز ہیں. کیا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو قوانین بنتے ہیں، کیا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے؟ جی ہاں، ان کا تو کلیم یہی ہے کہ نہیں بیٹھا جاتا. کاشف صاحب جو نہیں، اس کی پرپوزل آپ دیکھیں کس طرح. کاشف صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ درست کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو پاس ہوگا نا، فیلنگ وہاں سے پتہ چلے گا. سر ان کے پاس تو ایک ادارہ ہے نا، بڑا مضبوط ادارہ، اس کی بات مانی جاتی ہے. قانون کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے عوام کو. اس کی جو فیلنگ ہوگی، جو اس کا اثرات ہوں گے وہ ٹھیک ہوں گے تو وہ سمجھے گا کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ فائدہ یا جو بھی ہے ان کو کہ وہ پتہ چلتا ہے ان کو. یہ کسی دنیا میں نہیں پتہ چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. ایک پرابلم یہ بھی ہوگا، یہ کچھ لوگ اس کا وہ کرتے ہیں کہ ہمارا لینگویج پرابلم بھی ہے. دنیا میں چائنا میں چائنیز لینگویج ہوتی ہے، جاپان میں جاپانیز لینگویج ہوگی، ہمارے یہاں انگلش لینگویج ہے جو ہماری اکثریت کیا محدود لوگ بھی، لیکن اس کے باوجود آپ دکانوں پہ بورڈ بھی انگلش لگاتے ہیں اور لاز بھی انگلش میں بولتے ہیں. اختیارات وہ ہوتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے کیا اختیارات ہیں، وہاں پر ٹیکس پیئر کو یا دوسری پارٹی کو اختیار نہیں دیا جاتا. آپ جون سا مرضی قانون اٹھا کے دیکھ لیں، ڈپارٹمنٹ کے پاس کیا اختیارات ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں سیلز ٹیکس میں، انکم ٹیکس میں، ایکسائز میں، کسٹمز میں کہاں، پھر میں وہی بات کرتا ہوں کہ میں کہاں جا کر بات کر سکتا ہوں. مجھے اپیل میں میرے خلاف اسیسمنٹ ہو گئی، آپ نے اس اسیسنگ آفیسر کے خلاف کیا ایکشن لیا ہے؟ کوئی نہیں. مجھے اپیل میں گیا، کمشنر اپیل نے ریجیکٹ کر دی، میں ٹریبونل میں گیا، ریجیکٹ کر دی، ہائی کورٹ میں گیا، ریجیکٹ ہو گئی، سپریم کورٹ میں گیا، ایکسیپٹ ہو گئی. اب بات یہ ہے میں نے اتنے سال پیسہ لگایا، میں نے اتنے سال ٹائم لگایا، سپریم کورٹ کہتے ہیں نچلے سارے فارمز غلط تھے، تم ٹھیک تھے. تو اس اسیسنگ آفیسر جس نے غلط فیصلہ کیا تھا، آپ نے اس کے خلاف کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. جب تک آپ اس اسیسنگ آفیسر کو گلٹی نہیں کریں گے، جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے کہ اگر تم نے فیصلہ کیا، میکینزم میں یہ بھی ہونا چاہیے. یہ 2 اخبار میں ان کی خبر کے حوالے سے ایک خبر آئی کہ ہم اتنے آفیسرز کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے خوشی ہوئی. اس کے ساتھ نیچے ایک اور خبر تھی کہ جی اس کے خلاف، اس آفیسر کے خلاف انکوائری ہوئی اور فاؤنڈ نتھنگ.
اور میں نے کہا یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے اس میں بھی یہ نتھنگ ہی ہے سر. جب تک آپ اس پہ نہیں اتریں گے, جب تک کہ جی ہم نے آپ صرف 51% صرف آنیسٹی لے آئیں. باہر کی دنیا میں بھی آنیسٹی 80% ہے, 20% 100% تو کہیں نہیں ہو سکتا. جی وہ تو میں نے دیکھا ہے کہ 5 پاؤنڈ کا ہم نے, میرے بھائی صاحب نے نوٹ دکھایا اور وہ کوڑا اٹھانے آ گئے. پہلے کوڑا ڈیلی اٹھاتے تھے, اب وہ پھر ایک ہفتے کے بعد. پاکستانیوں کے گھر کوڑا زیادہ باہر آتا ہے, بدبو. بھائی صاحب نے وہ ٹائم پہ آنا تھا, گورے کو دکھایا, وہ بھاگا آیا اٹھا کے لے گیا پیسے. یہ اٹس ایوری ویئر, بٹ اس سے خرابی نہیں پیدا ہوتی, اس لیے کہ دے آر 20%, دے آر ان مینورٹی. مینورٹی از ڈیڈ, ان کی ڈیتھ ہوتی ہے مینورٹی کی. جیتتا وہ ہے اور زندہ وہ ہوتا ہے جو میجورٹی میں ہوتا ہے, وہ دیٹ از 51% لے آئے. یہاں 20 نہیں 5% بھی زندہ نہیں ہے, 95% مردہ ہے. اس کا مطلب بنیادی طور پہ ہمیں کریکٹر بلڈنگ کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈنگ, کریکٹر بلڈنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ. قانون کا فیصلہ کرنے اور وہ خود کرے, پولیس کو اپنے اوپر پہلے خود لاگو کرے. ٹیکس کلیکٹرز کو کرنا ہے, ٹیکس پیئر کو. آپ وہ ایسے تو نہیں کر سکتے نا, وہ خود ہی ہو اپنے اندر سے باہر سے. سر قانون بھی, قانون تو ہے نا, آپ اس دیکھیں اسلام سے بڑا شعور تو آپ کے پاس نہیں آ سکتا. وہی میں کہہ رہا ہوں نا, وہی شعور دینے اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو لاز اینڈ ریگولیشنز دینے پڑیں گے. جی جی, وہی لاز پہ امپلیمنٹیشن پراپر ہونی چاہیے. تو لاز نہیں بنیں گے, لاز تو ہے, لاز ان کے خلاف جا رہے ہیں. لاز تو ہے سر, وہ لاز ہمیشہ اس کے وہی کہہ رہا نا, انٹیگریشن ہے, خلاف ہیں جنہوں نے عمل کرنا ہے, جنہوں نے کروانا ہے ان کے خلاف کوئی قانون نہیں. ایک اور بات ہے, کسی نے یہ پری ایمبل جو ہوتا ہے, آپ نے کانسٹیٹیوشن کا پری ایمبل کیا ہے, پری ایمبل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, وہ قانون نہیں ہوتا, اسی تو سٹارٹ ہوتا ہے, اس پہ سٹارٹ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. ابھی میرے پاس آپ کہتے تو میں لے کے دکھاتا ہوں, اس میں کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے 2 جج صاحبان تھے, اس کو میں نے کہا کہ جناب علی یہ جو لمیٹیشن ہے سوائے اللہ کے باقی سب کو ہے. وہ سارے ہنس پڑے. آج تک اس کا کیس کا میرے فیصلہ نہیں ہوا. میں نے کہا اگر آپ کو نہیں قبول ہوگا تو اس پہ لکھیے گا. کہنے لگے یہ تو نہیں ہم لکھ سکتے. تو پھر یہ پریمبل کیا ہے, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیا ہے, واٹ از اسلام. سر جب تک وہاں نہیں آئیں گے, میرا خیال ہے چاہے غلط ہے چاہے درست ہے, اور وہ ہر انڈیویجول کو کرنا پڑے گا نا. وہ تو جی اس پہ 70 سال ہو گئے, انڈیویجول کیا 70 سال, انڈیویجول کیا سر, 70 سال نہیں تو 14 سال ہو گئے, اس وقت ہی ہو رہا ہے یہ. کیا جی باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ تو اسلام میں نہیں ہے. نہیں, ہمارے یہاں بھی کئی شعبوں میں امپروومنٹ ہوئی, کہیں جہاں کمی ہے اور جہاں کرنے کی ضرورت ہے وہاں کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ تو جنرل بات ہے, امپروومنٹ بھی تو ہو رہی ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں جو روڑی ہوتی ہے نا وہ بھی پڑی رہے تو اس کے اوپر بھی گھاس آ جاتی ہے سر, اگر اس میں کچھ کام نہ کرے تو یہ کہنا کہ امپروومنٹ ہوئی ہے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ یہ روڑی پڑی ہوئی تھی, گھاس ہو گئی ہے, اس کے اوپر ہم نے وہ لگا دیا ہے تو کہہ دیا کہ جی یہ گادے کو گھاس کیسے ہو گئی. اور سر قانون اکراس دا بورڈ ہوتا ہے, ہر امیر غریب سب کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے قانون اور ہے اور میرے لیے اور ہے. اور یہاں پر جو ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ غریب انسان کے لیے, امیر کے لیے تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے. تو جب تک آپ قانون, یہ سارے امیر ہی ہیں جو جیلوں میں اوپر آپ پڑے ہوئے ہیں, یہ سارے مجید اچکزئی کو مارا گیا, جو مجید اچکزئی نے وہ کانسٹیبل کو مارا گیا, اب یہ آواز اٹھ رہی ہے اور صحیح اٹھ رہی ہے, میں بھی اٹھا رہا ہوں. تو اس کی جو گاڑی ٹوٹی ہے اس کی جائیداد بیچ کے نا کانسٹیبل جو قتل ہو گیا یا مر گیا اس کو پورا کیا جائے, اس کا وہ ڈنٹ نکالا جائے. سر یہ کون سی عدالت ہے, یہ کون سا پاکستان ہے. میری سر بڑی مہربانی, ہم نے کوشش کی ہے کچھ پروپوزل دینے کی اور کچھ پڑھنے کی ایشوز کو دکھانے کی. اب آئندہ بھی یہ کوشش کرتے رہیں گے کہ جو ہمارے ملک کی بہتری کے لیے جو بھی آ رہے ہیں ان کو آگے پیش کرنے کی کوشش کی جائے, اس سے کوئی استفادہ کیا جا سکے اور اس سے ملک کی بہتری کے لیے لیجسلیشن ہو سکے اور لوگوں کی بہتر تربیت ہو سکے. میں اپنے آج کے معزز مہمانان گرامی جناب خان صاحب, کاشف صاحب اور طاہر بھائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے یہاں وقت نکالا ہمارے پاس آئے. انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.
है।